اگر کوئی سنت کو بدل دے اور اس میں بدعات کو داخل کر دے تو بتائیے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ زنا سے بڑا جرم ہے بدعت کرنا، یاد رکھنا ہے جملے میں، زنا سے بڑا جرم ہے بدعت کا کرنا، شراب پینے سے بڑا جرم ہے، چوری کرنے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ چوری کا معاملہ اس کا خدا کا ہے، وہ معافی مانگ سکتا ہے، ہو جائے گا، پرسنل معاملہ ہے۔ زنا پرسنلی معاملہ ہے، شراب پرسنلی معاملہ ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو ایک بدعتی جب بدعت کرتا ہے اور سب اجتماعی طور پر جو بدعتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے دین کو بگاڑ دیا گیا۔ ایک نے توبہ کیا تو بھی دوسرے توبہ کر لیں ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگ بگڑ گئے، کتنے لوگ اس میں خراب ہو گئے، ان ساری کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ایک آدمی کوئی عمل کر کے چلا جاتا ہے اور بعد کے لوگ، اگر وہ اچھا عمل ہے، بعد کے لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے والے کو بعد میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے قدموں کو لکھتے ہیں، جو تم نے پہلے بھیجا ہوا ہے نا اللہ کے پاس، ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے کہ تمہاری کیا نیکیاں ہیں یا کیا برائیاں ہیں۔ لکھا علماء نے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا، نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو یوں رکھتے ہیں، ایک پاؤں رکھتے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں، تو یہ جو پاؤں اٹھانے اور کرنے کا جو عمل ہے، اس پاؤں کو بھی اللہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا قدم ہوا ہے، اس کے مطابق نیکی دی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو چھاپ پڑتی ہے زمین میں، اس کو بھی اللہ لکھتے ہیں کہ کتنا نشان پڑا ہے۔ ایسا ہی جب کوئی برائی کرتا ہے، برائی کے لیے جاتا ہے، تو جتنا قدم اٹھا کر رکھتا ہے اتنا قدم لکھتا ہے، اور اس برائی کے جو نشان پڑتے ہیں، یعنی ہمارے عمل کی بنیاد پر جتنے لوگ ہماری وجہ سے برے ہوئے یا اس برے کام پر کرنے کو تیار ہوئے یا کرنے لگے، ان سب کا گناہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ اگر ہم نے نیک عمل کیا ہوگا، پہلے بھیج دیا ہے، مر گئے، تو نیک عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ہم کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر برا کام کر کے گئے اور ہماری وجہ سے دوسرے لوگ برائی میں پڑ گئے تو اس برائی کا گناہ بھی ہم کو ملتا رہے گا، قیامت تک ملتا رہے گا۔ ایک دن کے بعد جب تک اس برائی پہ عمل ہوتا رہے گا، اس برائی کا گناہ ہم کو ملتا رہے گا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ جیسے توحید کے مقابلے میں شرک ہے اور اس کا رد کرنا ضروری ہے، ایسا ہی سنت رسول کے مقابلے میں بدعات ہیں اور اس کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔